وہ حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو والدہ یعنی یوسف علیہ السلام کی جو والدہ تھیں وہ والدہ نہیں تھی بلکہ خالہ تھیں. یہ 100% غلط ہے. وہ یوسف علیہ السلام کی والدہ تھیں, حضرت یعقوب کی دوسری زوجہ تھیں وہ. تو یوسف علیہ الصلاۃ والسلام وہ اپنے چھوٹے بھائی جس کو بنیامین کہا جاتا ہے اس کو نہیں لے کر آئے, کیونکہ ابا بنیامین کو ان کے ساتھ نہیں بھیجتے تھے. اعتماد نہیں کرتے تھے کہ جیسے یوسف کو کہیں کھو کے آ گئے اور ایسا نہ ہو اس کے ساتھ بھی یہ کریں. تو بادشاہ نے کہا کہ ابھی تو میں دے رہا ہوں, لیکن جب تک تم اس بھائی کو ساتھ نہیں لے کر آؤ گے میں اس کا راشن تمہیں نہیں دوں گا. قالوا سنراود عنہ اباہ, کہنے لگے ہم اس کے ابا کو پھسلانے کی کوشش کریں گے, ہم ان کے ابا کو بہلانے کی کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور بے فکر رہیں لا کے چھوڑیں گے ہم ان کو. یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھی خادم تھا اس کو حکم دیا کہ انہوں نے جتنے پیسے دیے ہیں نا راشن کے, یہ سارے پیسے ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو. ابا سے کیا پیسے لینے بھائی, ٹھیک ہے, ابا سے کیا پیسے لینے, سارے پیسے راشن میں واپس رکھ دو. جب یہ قافلہ واپس گیا ہے تو ابا سے جا کے کہا ابا بنیامین کا راشن نہیں ملا. بادشاہ نے کہا ہے کہ اس بھائی کو لے کر آؤ گے تو ملے گا ورنہ نہیں ملے گا. ابا نے کیا کہا, لن ارسلہ معکم هل آمنکم علیہ کما امنتکم علی اخیہ من قبل, اس کے بھائی کے بارے میں تم پر میں نے اعتماد کیا تھا تو ایسے ہی میں تم پر اعتماد کر لوں, یہ ممکن نہیں ہے. تو جب انہوں نے پونجی کھولی تو اس میں جب راشن کھولا تو اپنے پیسے واپس نکل آئے. تو ابا سے کہنے لگے دیکھو کتنا اچھا بادشاہ ہے, ہمارے پیسے بھی واپس کر دیے تو بھائی کے واپس کیوں نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, بھائی کو کیسے رکھے گا. تو انہوں نے کہا یعقوب علیہ السلام نے حتیٰ تؤتونی موثقا من اللہ, مضبوط قسمیں جب تک نہیں اٹھاؤ گے نا کہ ہر قیمت پہ بھائی کو واپس لانا ہے اس وقت تک میں نہیں بھیجوں گا. 11 سب بھائیوں نے مل کے مضبوط قسمیں اٹھائیں کہ ہم ہر قیمت پر اس بھائی کو واپس لے کر آئیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ایک دروازے سے داخل مت ہونا مصر میں, وادخلوا من ابواب متفرقہ, بڑے بڑے ماشاءاللہ خوبصورت بیٹے تھے, ایک دروازے سے جاؤ گے تو نظر لگنے کا بولو بھائی خطرہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد بہت بڑی, 2 بچوں کو نظر, ابے بول لی کرو, بولتے کیوں نہیں یار, ایک تو بڑا مسئلہ ہے. 2-3 بچوں کو نظر, بہت ان بچے کوئی بچے ہی ہیں, اس کو بچے تھوڑی کہتے ہیں, بچوں کے نام پہ مذاق کہتے ہیں ان کو. تو ان کو تھا یار بیٹے ہیں 11, لوگ بولیں گے, اور بیٹیاں اس کے علاوہ تھیں, لوگ بولیں گے کون ہے بھائی خوش قسمت جس کے فیملی پلاننگ والے پتہ کیا بتاتے ہیں, اتنے چھوٹے چھوٹے بچے, اوف کتنی ٹینشن. یہ نہیں بتاتے کہ بھائی یہ جب 11واں بچہ پیدا ہوگا تو پہلا بڑا ہو چکا ہوگا, ایک دم سے 12 نہیں ہو جاتے. اور یہ ہمیشہ بچے رہتے نہیں ہیں, تھوڑے دنوں میں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ کر باپ کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں اور ماں کی بھی زینت کا سبب بنتے ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا, اللہ فرماتے ہیں مال اور بیٹے دنیا کی زینت ہیں. اور بیٹیوں کو کیا فرمایا, والباقیات الصالحات خیر للذین آمنوا, یہ آخرت کے لیے کیا ہیں, ذخیرہ ہیں. تو بیٹیاں بھی ہیں زینت. بیٹیوں کو زینت اس لیے نہیں کہا کہ بیٹی نمائش کی چیز نہیں ہے, اور زینت ہمیشہ نمائش کی چیز ہوتی ہے. اس سے بھی عورت کے پردے کے حکام ثابت ہوتے ہیں کہ بیٹی گھر میں رکھنے کی چیز ہے, دکھانے, زینت کہتے ہیں نا دکھانے کی. بھائی کرتے اچھے پہنے جاتے ہیں دکھانے کے لیے, چھپانے کے لیے. تو بیٹیاں عورت کے سامنے تو آتی ہیں, لیکن جو زینت بنیں گی وہ کس کے, یعنی جو ایک دنیا کے دکھانے کی جو زینت ہوتی ہے وہ کیا, فخر کی چیز, وہ کیا ہوتے ہیں, بیٹے ہوتے ہیں. بیٹیوں پہ آخرت کی بشارتیں ہیں, دنیا کے بھی بہت سے فائدے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو بھی نعمت کے طور پہ بیان کیا. تو کہا کہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا, اور یہ بھی کہا کہ ایک دل میں بس ایک کھٹک سی ہے وہ پوری کرنا چاہ رہا ہوں, ہوگا وہی جو اللہ کی مرضی ہوگی. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر برحق ہے, لیکن اس میں بھی وہمی بننے کی ضرورت. گولے گنڈے والے نے بھی جوتا لٹکایا ہوا ہوتا ہے کہ میرے بزنس کو نظر نہ لگ جائے. بھائی یہ نظر لگا تھا تو یہ گولا گنڈا بن گیا تھا. ٹھیک ہے,
آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا, اس کو نظر لگی ہے تو یہ کیا بن گیا؟ گولے گنڈے کا کاروبار بن گیا. اب اس کو مزید لگ کے یہ کدھر جائے گا؟ تو یہ وہم ہے بھائی. اسی طرح وہ حلیم کی دیپ والوں نے, رکشے والے نے جوتے لٹکائے ہوئے ہیں کہ نظر نہ لگ جائے. بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو کیا بنا تھا؟ رکشا بنا تھا. وہ تو نظر لگتی ہے, لیکن کوئی بہت ہی عجیب چیز ہو ایک دم سے لوگ اس سے مانوس نہ ہو, کسی کی ایک دم عزت ہونے لگے بہت زیادہ, یا کسی کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک دم ٹھیک ٹھاک پیسہ آ جائے. ابھی سائیکل پہ گھوم رہا تھا, ایک دم جہازوں میں اڑنا شروع ہو گیا اور لینڈ کروزر میں, اس کو نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے پھر شریعت میں اس کو نظر سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں اس کو. تو ورنہ کیسے کالے کلوٹے بیچارے بچے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں, لیکن ناک بہہ رہی ہے, رال ٹپک رہی ہے, ماں باپ صبح شام اس کی نظریں اتار رہے ہیں. کیا تم اللہ کا واسطہ اس کی نظر نہ اتارو. ٹھیک. ہاں ماں باپ کو تو سب بچے تو سارے پیارے ہی ہوتے ہیں, لیکن نظر ہر ایک پر نہیں لگتی ہے جو اتنے وہمی ہو رہے ہیں. بہرحال جب بھی کوئی ایسی نعمت آئے, چاہے دینی نعمت ہو دنیاوی نعمت ہو, تو نظر سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے لیے کسی عامل پیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حدیث میں دعائیں ہیں وہ پڑھا کریں, سورہ فلق سورہ ناس کا دم کیا کریں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ نعمت کی نمائش ہر ایک کے سامنے نہ کریں. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں تو نہیں اس کا خیال کرتے تھے کہ بیٹا یہاں, وہ تو سب شہر والے جانتے تھے ان کے 11 بیٹے ہیں. مصر میں پہلی دفعہ جا رہے ہیں یا دوسری دفعہ جا رہے ہیں تو وہاں نظر لگنے کا خطرہ ہے. کون, اور پھر تھے بھی بڑے خوبصورت. یوسف علیہ السلام کو آدھا حسن دیا تھا تو کچھ تو لک آیا ہوگا نا بھائیوں میں. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ تو بھائیوں میں بھی آیا ہوگا نا. بھائی بھی تو کچھ مشابہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو جب یہ داخل ہو گئے, بنیامین کو بھی ساتھ لے کر گئے ہیں, تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائی کو بلایا اور اس کو آرام سے کہا کہ میں تمہارا بھائی کیا ہوں, یوسف, سگا بھائی. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دوسرے بھائی اس بھائی پر بھی ظلم کر رہے تھے. اس بیچارے کی ناک میں دم کیا ہوا تھا. تو کہا کہ اب تم بے فکر رہو اور مایوس مت ہو, اور بتا دیا کہ کسی بہانے سے میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا. کیا بہانہ کیا؟ فلما جہزہم بجہازہم. یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے یوسف علیہ السلام. اللہ کا حکم تھا کہ یعقوب علیہ السلام کو مزید آزمانا ہے. تو سارا راشن جب ان کا کیا ہے نا, تو بنیامین کے تھیلے میں پیالہ ڈال دیا بادشاہ کا. بنیامین کے تھیلے میں کیا ڈال دیا؟ بادشاہ کا پیالہ. جب یہ قافلہ چلا ہے واپس, ایک شخص نے ندا کی, ایتھا العیر انکم لسارقون, اے لشکر والو تم تو چور ہو. بادشاہ کا اتنا قیمتی پیالہ لے گئے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ ہو یا کوئی اونچے طبقے والا ہو تو اس کو اپنے لباس, اپنا پوشاک اچھا رکھنا یہ بھی توکل کے خلاف. بولو یار. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کے اتنے پیوند ہوتے تھے اور ہمارے صدر کو دیکھو. ہیں بھائی, تو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے صدر کو دیکھیں, لیکن کوئی اچھے عہدے پر ہو تو اس کے لیے اچھا لباس, اچھا کپڑا. باقی حضرت عمر کے کیوں ہوتے تھے وہ ایک الگ بات ہے. شریعت میں یہ منع. حضرت معاویہ بہت اچھا لباس پہنتے تھے. لوگوں نے پوچھا, بلکہ امیر المومنین نے ان کو تنبیہ کیا, آپ اتنا اچھا. انہوں نے کہا کہ میں یہ نہیں پہنوں گا, میری عزت نہیں ہوگی. یہ لوگ بادشاہ کی عزت نہیں کرتے اگر اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں لباس کی بہت اہمیت ہے. لباس سے انسان کی پرسنالٹی کا, آپ کتنے پہنچے ہوئے ہو, دھوتی بنیان پہن کے کہیں چلے جاؤ کوئی بھی نہیں مانے گا. تو ایک ماحول کبھی شریعت نے اس بارے میں ہمیں یہ نہیں کہا کہ پھٹے ہوئے کپڑے ہی پہنو. شریعت نے آزاد رکھا ہے. باقی وہ حضرت عمر, ان کا مزاج ایسا تھا, ان کو دنیا سے طبعی طور پر نفرت تھی. تو اس لیے یہ بھی غلط ہے. حضرت حکیم اختر صاحب سے کسی نے, ابھی پھر وہ باتوں پہ بات چلی جائے گی, موضوع رہ جائے گا. تو وہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے, اچھا وہ پیچھے سے آواز ماری کہ تم کیا ہو؟ چور ہو. جب آواز ماری ہے کہ چور ہو تو انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ. تم واللہ ما جئنا, اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد مچانے والے نہیں ہیں. وما کننا سارقین, اور ہم چور نہیں ہیں. یہ مجھے آیت پڑھنے پہ بڑا مزہ آتا ہے. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے ہم نے جیلسی میں بھائی کو باپ سے دور کر دیا, لیکن پیغمبر کے بیٹے ہیں چور. چور تو بڑے نیچ اور گھٹیا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں. تھے تو بہرحال پیغمبر کی اولاد نا. اور حسد بھی کیوں ہوا؟ پیسوں کی وجہ سے نہیں,
باپ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے. یہ بھی تو انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے. باپ کی محبت چاہیے. ایسا نہیں کہ کسی لڑکی کے عشق میں حسد ہو رہا ہے کہ میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کی شادی نہیں ہو میری شادی ہو. آج کل ان چیزوں پہ حسد چل رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا حسد بھی کیسا خاندانی تھا. باپ سے عشق اور محبت آج کل کس کو ہوتی ہے بھائی؟ کس کو باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ابا مجھ سے محبت کریں اس سے محبت کم کریں. ابا اگر اس سے محبت کریں کرتے نا ابا جس سے مجھے وہ جو وہ ہے نا انٹی جہاں سیٹنگ چل رہی ہے. تو کیونکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں نا تو جیلیسی بھی کسی معمولی چیز پہ نہیں ہو رہی. پیغمبر باپ ہے اور اتنا تقوی والا, اس کا چہرہ یخلو لکم وجہ ابیکم. الفاظ دیکھو قرآن کے کہ اس بھائی کو کہیں کنویں میں ڈال دو, باپ سے دور کر دو, کوئی اٹھا کے لے جائے گا, دور ہو جائے گا باپ سے, تمہارے لیے تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا, تمہیں تمہارے باپ کی توجہ پوری ملے گی. حالانکہ جوان بیٹے تھے, جوان بیٹوں کو تو بوڑھا باپ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پر. وہ تو چاہتے ہیں کہ خام خام ابا کی ٹینشن ہی ہے. آج کل اللہ نہ کرے جو ذہن بنا ہوا ہے, تو جوان بیٹوں کو بوڑھے باپ کی کیا ضرورت. تبھی تو کہہ رہے ہیں نحن عصبہ, ہم مضبوط لوگ ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو اونچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی خطائیں بھی خاندانی ہوتی ہیں, گھٹیا خطائیں بھی وہ نہیں کرتے. تو اس لیے جب میں آیت پڑھتا ہوں بڑا مزہ آتا ہے کہ بھائی ما کننا سارقین, ہم لوگ چور نہیں ہیں. چور تو بڑے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, ادھر سے وہ اٹھا لیا. ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی, پیغمبروں کی اولادیں ہیں. تو فوراً کہا کہ اگر تم لوگوں کے سامان میں سے نکل گیا وہ پیالہ اور تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو کیا سزا ہے. تو اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی ہے نا چور اس کا غلام بن کے رہتا تھا, خدمت کے لیے اسی کو حوالے کر دیا. انہوں نے کہا جزاؤہ ما وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ, کہ جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے پیالہ اسی کو رکھ لو. ان کا تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے پیالے میں سامان میں سے پیالہ نکلے گا. تو قرآن کہہ رہے جب سب کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے تھیلے میں سے پیالہ نکلا. تو وہ کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا, اے بادشاہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے, فخذ احدنا مکانا. کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں. اب دیکھو کہ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو, جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا غلام بن کے, یعنی گویا کہ چوری اس نے کی ہے مگر سزا ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں دے دو سزا. کیونکہ اس کا بوڑھا باپ اس کی جدائی برداشت. دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. باپ کا ابھی ایک غم ختم نہیں ہوا ہے, محبوب ترین بیٹا وہ چھین لیا, کتنا عرصہ لگ گیا, اللہ دوسرا بیٹا بھی چھین رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر مصیبتیں آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے. آج بھی تھوڑی دیر پہلے کسی کا فون آیا, میرے ساتھ یہ مسئلہ, میرے ساتھ یہ مسئلہ, مجھ سے پتہ نہیں کوئی گناہ ہو گیا ہے, میں کیا کروں. میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوا, اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. ورنہ مولوی کو کدھر فون کرتے تم, کیا خیال ہے بھائی؟ مولوی کو کون فون, مولوی کو کون لفٹ کراتا ہے, مرنے پہ جنازہ ونازہ پڑھوا لیتے ہیں. تو شکر ہے خطرے نہیں کرواتے ہیں مولویوں سے, نائیوں سے کرواتے ہیں. سارے ایسے ایسے کام چھوٹے چھوٹے کس کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں, مولاناؤں کے. تو میں نے کہا بھائی اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی چھن گیا. وہ رو رہے ہیں کہ ہم میں کسی ایک کو رکھ لو. انہوں نے کہا نہیں, معاذ اللہ, اللہ کی پناہ کیسے رکھ لوں, جس نے کیے جرم وہ اسی کو رکھے. قرآن کہتا ہے فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا, جب یہ سارے بھائی مایوس ہو گئے, بڑا زور لگایا انہوں نے, تو یہ سب کنارے پہ جا کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے. یار مشورہ تو کیا کریں بھائی. قال کبیرہم, جو بڑا تھا نا بڑا بھائی, اس نے کہا الم تعلموا, تم جانتے نہیں کہ باپ سے کتنی مضبوط قسمیں لی تھی ہم نے, اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے, لہذا لن ابرح الارض, میں تو یہیں رہوں گا. بڑا ہونے کا ناجائز فائدہ ہر دور میں اٹھایا جاتا رہا ہے. میں کیا میں گھر نہیں جاؤں, حتی یأذن لی ابی, جب تک ابا مجھے خود نہیں بلائے گا, او یحکم اللہ لی, یا اللہ مجھے موت نہیں دے دے گا.
میں ادھر ہی پڑ جاؤں گا, مر جاؤں گا, کوئی بات نہیں, قحط سے مر جاؤں, بھوک سے مر جاؤں. ارجعوا الی ابیکم, تم سب جاؤ باپ کے پاس. فقولوا, اور جا کے کہو, یا ابانا ان ابنک سرق, ابا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے. وما علمنا وما شہدنا الا بما علمنا, ہم وہی کہہ رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے, اور ہمیں غیب کا علم نہیں تھا کہ بیٹا یہ کام بھی کر سکتا ہے, یہ حرکت بھی کر لے گا یہ. اور ابا کو کہو واسأل القریۃ التی کنا فیہا, ابا آ کے خود بستی والوں سے پوچھ لو, اور جو قافلے آ رہے ہیں ان سے پوچھو. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, اللہ کی قسم ہم سچ بول رہے ہیں. پوری سمجھا کے نا, پوری کہانی ایسے جا کے ابا کو سمجھانا, ہم ادھر ہی ہیں آرام سے, ہم نہیں جائیں گے, ہم نہیں جائیں گے. اب یعقوب علیہ السلام کدھر تفتیش کے لیے جاتے ہو, تو بوڑھے ہو گئے تھے. جیسے ہی بیٹوں نے آ کے یہ بتایا, جب یوسف علیہ السلام کی خبر دی تھی کہ بھیڑیے نے کھا لیا, تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کیا کہا تھا, بل سولت لکم انفسکم امرا, جھوٹ بول رہے ہو, تم نے کوئی چیز خود سے کوئی کہانی گڑھ لی ہے. اور واقعی اس وقت یعقوب علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے. اب جب بیٹوں نے آ کے بتایا کہ ابا اس نے چوری کی اور ایسا ہو گیا, یعقوب علیہ السلام جانتے تھے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا تھا, یہ بھی کیا کر رہے ہیں, گڑھ رہے ہیں. یہاں بھی وہی الفاظ, بل سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے نفسوں نے ایک نئی چیز گڑھ لی ہے. پہلے بھی کہا فصبر جمیل, صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اب بھی کہا فصبر جمیل, صبر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب, حالانکہ اب وہ بیٹے اپنے خیال کے مطابق صحیح کہہ رہے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی ہم یقین کو نہیں جانتے, ہم قرائن کو دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں, اور وہ قرائن کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں. اب جب صبر جمیل کیوں, کہ بیٹوں کا کیا اکھاڑیں گے بھائی, بیٹوں کو کیا بگاڑ سکتے, کہاں سے نکلوائیں ان کو. تو کیا کہہ رہے ہیں, صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا. اب زبان سے تو شکر کے الفاظ, صبر کے الفاظ, لیکن اندر کی حالت قرآن بیان کرتا ہے کہ جب دوسرا بیٹا بھی گیا تو وَتَوَلَّى عَنْهُمْ, اپنے بیٹوں سے منہ موڑا اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف, ہائے افسوس یوسف پر. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, اور غم سے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اور وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, حزن سے روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی, اور دل ان کا کیا کر رہا تھا, کڑ رہا تھا. تو ان کی جو بیٹیاں تھیں اور دوسرے جو بہویں یا جو بھی گھر کی عورتیں, انہوں نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین, اللہ کی قسم آپ اب تک یوسف کو یاد کر رہے ہو, کہیں آپ کی موت واقع نہ ہو جائے. تو یعقوب علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, تمہارے سامنے بیان نہیں کر رہا. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے پتا ہے کہ یہ غم ہے, لیکن اس میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے, کیونکہ محبوب جب محبوب کو تکلیف دیتا ہے وہ تکلیف کسی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے. رو بھی رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی, مگر زبان سے کیسے صبر کے الفاظ کہہ رہے ہیں. اور پھر بیٹوں سے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ نہ یوسف قتل ہوا, نہ اسے بھیڑیے نے کھایا, نہ بنیامین, جاؤ دونوں بیٹوں کو تلاش کر کے لے کر آؤ. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہے. دیکھو ہمیں جب غم پہنچتا ہے نا, ہم کیسی الٹی الٹی باتیں, یار اللہ کو میں ہی ملا تھا تکلیف پہنچانے کے لیے, میری تو قسمت میں خوشی ہے ہی نہیں, ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری, مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی پتہ نہیں میں ہی ملا ہوں. اس طرح کی الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں. بھائی ہم غلام ہیں, غلام کی نہیں چلتی, چلے گی کس کی, اللہ کی چلے گی. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. کتنا حوصلہ ہے دیکھو. اب بیٹے دوبارہ راشن لینے کے لیے گئے اور لٹے پٹے, پونجی بھی کیا ہو گئی,
ختم, تھوڑی سی رہ گئی. تو گئے ہیں, فلما دخلوا علیہ, جب بادشاہ کے پاس گئے, کہنے لگے یا ایھا العزیز, اے بادشاہ, مسنا واہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں, بڑے غم آئے ہیں. جیسے آدمی غریب ہوتا ہے نا تو کہتا ہے یار بھائی بھی بیمار ہے, بہن بھی بیمار ہے, یہ بھی مسئلہ, یہ بھی مسئلہ, ایک تو غربت اوپر سے, قحط اوپر سے, اور درجنوں مسائل. مسنا واہلنا الضر, بڑی قسم پرسی میں آئے ہیں, بڑے غم پہنچے ہیں ہمیں, بتا نہیں رہے کیا غم ہے. وجینا ببضاعۃ مزجاۃ, اور راشن کے جتنے پیسے ہونے چاہیے تھے نا وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں ہے, پونجی بھی جتنی آپ نے ریٹ طے کی ہے نا وہ ریٹ ہمارے پاس نہیں ہے. فاوفی لنا الکیل, تو آپ ایسا کریں کہ پیسے تھوڑے لے لیں اور راشن پورا دے دیں. فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا, اور صدقہ کر دیں ہمارے اوپر. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ صدقے کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا کہ یہ بالکل قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے ہیں, بہت سخت ٹینشن میں ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون, تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا. جب بھائیوں نے یہ الفاظ سنے ہیں تو فوراً کہتے ہیں اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کہیں آپ یوسف تو نہیں ہو. کیسے انہوں نے اندازہ لگایا دیکھو کہ بھئی یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم تھا ہی نہیں, اور یقیناً شباہت بھی تھوڑی تھوڑی تو آتی ہوگی نا, کنفیوز تو تھے. جیسے ہی یہ کہا, سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا, جب انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا, تو فوراً پکار اٹھے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف, کیا واقعی تم تو یوسف نہیں ہو. قال انا یوسف, یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی. قد من اللہ علینا, تحقیق اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا. انہو, اور بات یہ ہے, کیسا عجیب کلام ہے, انہو کا مطلب کیا ہے, یہ ضمیر شان کہلاتی ہے. قصہ یہ ہے, ایکچولی مسئلہ یہ ہے, بات یہ ہے, من یتقی ویصبر, جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے, فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین, ایسے نیک لوگوں کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتے, ضائع نہیں کرتے. تو فوراً جو حسد کا شکار تھے نا, جو تھوڑی سی نعمت پہ جل رہے تھے کہ اس کو اچھے اچھے خواب کیوں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ابا کا لاڈلا کیوں ہیں, اب تو بالکل جل کے ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ تو بادشاہ بن گیا. اب کیا کہہ رہے ہیں, تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے. وہ حسد کیا ہو گئی, ختم. کتنا جلیں کتنا حسد کریں, جب اللہ کسی کو نوازنا چاہے تو ہم جل جل کے حسد کر کے اپنا ہی خون جلا سکتے ہیں. ہم نے تو اس کا نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی, اور حاسد کبھی جس سے حسد کرتا ہے اس کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرتا, لیکن اب منہ پہ تعریف کر رہے ہیں. تاللہ لقد آثرک اللہ علینا, اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور ہم واقعی گنہگار تھے, ہم سے غلطی ہوئی. یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی سزا نہیں ہے. یغفر اللہ لکم, اللہ بھی تمہیں کیا کرے, معاف کر, کچھ نہیں, بھول جاؤ کیا ہوا تھا. اور کہا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا, میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو, یأتی بصیرا, ان کی نگاہیں لوٹ آئیں. جب وہ کرتا لے کے خوشخبری دینے والا بھاگتا ہوا, قافلے تو آرام آرام سے آتے ہیں نا, ایک بیٹا کیا کیا, اس نے کہا میں فوراً کرتا لے جا کے ابا کو خوشخبری سناتا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام وہ وہاں سے مصر سے چلا ہے نا وہ قاصد, تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کر کے کہا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون. کیسا عجیب الفاظ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے, اگر تم یہ نہ ہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تم اگر یہ نہ کہو نا کہ ابا بوڑھے ہو کر عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں, تو میں تمہیں صحیح بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی. تو وہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا, تاللہ انک لفی ضلالک القدیم, ابا ابھی تک پرانی غلطی میں ہی پڑے ہوئے ہو, بڑھاپے میں
وہ پرانی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں. فلما ان جاء البشیر, فرمایا جب خوشخبری دینے والا آیا اور کرتا ابا کی آنکھوں پہ ڈالا اور بینائی واپس لوٹ آئی. قال الم اقل لکم, تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. سب بیٹے پہنچ گئے, کہنے لگے یا ابا نستغفر لنا, اے ابا ہمارے لیے اللہ سے توبہ کیجیے. اللہ سے کیا کریں؟ استغفار کریں, بڑا جرم ہوا ہم سے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی, ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا. یہ ان قریب کیوں کہا؟ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت کا انتظار کر رہے تھے. تہجد میں دعائیں بولو بھائی زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ بھی کہا کہ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ, پورے خاندان کو لے کے کہاں جاؤ؟ مصر میں. کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اکیلے تھے جب کنوارے تھے, اور اب جب یعقوب علیہ السلام شام سے چلے ہیں مصر, تو 90 افراد تھے خاندان کے. اس لیے بڑا خاندان اللہ کی بولو بھائی نعمت ہے, بڑھاپے میں عزت اور عظمت کا سبب بنتا ہے. اور چھوٹا خاندان فیملی نہیں ہے تو محبت کیا, بلیاں پالنی پڑیں گی تمہیں محبت کے لیے, کتے پالنے پڑیں گے. دیکھو یورپ کا حشر کیا ہوا ہے, کتے بلیوں سے دل بہلا کے زندگی گزار رہے ہیں, محبتیں ہی نہیں ملتی. انسان کو اللہ نے فیملی کی شکل میں پیدا کیا, اسے محبت چاہیے. تنہائی میں پیدا انسان کا یہ آپ کہتے ہیں نا انسیت, یہ الف نون اور سین, یہ انسان جو ہے نا یہ انسیت سے نکلا ہے, اور اس کی اپوزٹ ہے وحشت, وحشی جانور. تو اگر انسان کو انسان نہیں ملے گا تو انسیت نہیں ملے گی, وحشت ہوگی اس کو, تنہائی میں ہوگی اس کی. خیر, تو بس میں ابھی اس کو ختم کرتا ہوں, پھر باقی واقعہ کل بیان کریں گے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو بہرحال یہ قافلہ پھر گیا ہے کہاں؟ یعقوب علیہ السلام اپنی گھر اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, بہوؤں کے ساتھ, پوتوں کے ساتھ, نواسوں کے ساتھ, اور پوتوں کی بیویوں کے ساتھ, اور نواسیوں کے شوہروں کے ساتھ ٹھیک ہے, پورے 90 افراد کو لے کر مصر کی طرف جا رہے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کا شاندار استقبال کیا, ان کو ٹھکانہ دیا. ورفع ابویہ علی العرش, اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہ کے تخت پہ بٹھایا. وخروا لہ سجدا, اور وہ 11 بھائی سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے. اس زمانے میں سجدہ جائز تھا, بادشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا. جیسے ہی سجدے میں گرے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں ھذا تعویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا, اے میرے ابا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا. 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں, یہ ہیں وہ 11 ستارے. آج کل فلمی ستاروں کو ستارہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے بھائی, کیا ہیں 11 ستارے ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قد جعلها ربی حقا, میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. وقد احسن بی, اب ابا سے ملاقات ہو رہی ہے نا, تو ماضی کی پوری کارگزاری جب ہوتی ہے ملاقات تو پوچھتے ہیں نا کیا ہوا تھا. ہم ہوتے تو ہم کیسے کہانی سناتے, ہم ساری نیگیٹو باتوں کو ہائی لائٹ کرتے, پازیٹو چیزوں کو پی جاتے. ہم کہتے ابا پہلے تو انہوں نے جو ہے نا یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے. بھائیوں پر ایک, کیونکہ جب معاف کر دیا نا تو دل سے معاف, اب طنز نہیں ہوگا. کیا کہہ رہے ہیں, من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی, شیطان نے ہمارے بھائیوں کے دلوں میں کچھ بغض ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا. کہ اس بلی کس پہ ڈال رہے ہیں, شیطان پہ بلی ڈال رہے ہیں. یہ ادب سکھایا ہے کہ جب کسی غلطی کو معاف کرو تو پھر اس کو تانا مت دو. جب معاف کر دیا تو بھائی معاف کر دیا, ختم, بھول گئے کیا ہوا تھا. آج غلطی معاف کرنے کے بعد بھی طنز یہی ہے, بار بار اسے بولیں گے یہ ہے. وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے نا اتنا سا, تو پتہ نہیں کچھ انہوں نے شرارت کی, تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ, تو ایسے کرتا ہے دیکھیں. وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بہن کا پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, تو مجھے اشارہ کر رہا ہے ایسے کر, چھوٹا سا بالکل 3-4 سال کا, کرے ایسے کر کے. میں نے کہا بہت گھننا ہے, ایسے چپکے سے اشارہ کر رہا ہے, اس پہ بلی ڈال رہا ہے اس نے کیا, اس کو پکڑو. تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا, کوئی نیگیٹو بات نہیں,
शुक्र शुक्र, खुश रहना इस चीज को तो कहते हैं। छोड़ो यार, कुएं में गए थे, छोड़ो भाइयों ने नफरत की, शैतान ने क्या कर दिया इनको, असल में शैतान ने वरगला दिया था, शैतान ने गलत गलत पट्टियां पढ़ा के गलत रास्ते पे डाल। तो सारी पॉजिटिव चीजें जिक्र कर रहे हैं कि पहली पॉजिटिव चीज देखो अब्बा, अल्लाह ने मुझे ख्वाब दिखाया और मेरे रब ने वो ख्वाब सच्चा करके दिखाया। वक़द अहसन भी, और इससे पहले भी रब ने मुझ पर एहसानात किए हैं, इससे पहले भी। वो एहसानात क्या है कि मुझे कुएं से निकाला और मुझे जेल से निकाला। जाने का जिक्र नहीं हो रहा, जेल में निकलने का हो रहा है। बहुत से लोग जेल में जाते हैं, निकलना नसीब नहीं होता। बहुत से कुओं में गिरते हैं, निकलना नसीब नहीं होता। पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। अल्लाह ने कोई तकलीफ दी है तो बहुत सी तकलीफों से बचाया हुआ भी है। एक कंवारे का फोन आया, सड़ा हुआ कंवारा नहीं होता माजरत के साथ, जो बीवी की तलाश में जिसने जिंदगी गुजार दी हो, तो हर वक्त जलता भुनता, ऐसा उसकी स्टाइल से लग रहा था कि बेचारा धुआं निकल रहा है इसमें से। कह रहा है लोग चार चार कर रहे हैं यार, हमारी एक नहीं हो रही। तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये बहुत ज्यादा तपा हुआ है, मुझ पे तंज कर रहा था। ठीक है, साफ बात है। कह रहे लोगों के 3-3 4-4 2-2 इतनी शादियां करते चले जा रहे हैं और हमारी एक भी नहीं हो रही, क्या है यार। अल्लाह से ना कोई शिकायत। मैंने उससे कहा, मैंने कहा मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको कोई दिला दे, आजमाइश है, लेकिन अल्लाह के बंदो बहुत से ऐसे हैं जिनकी शादी भी नहीं हो रही और वो माजूर भी हैं। आप कम से कम सेहतमंद हो। माजूर है उनको तो निकाह का कोई इम्कान, आंखों की बीनाई नहीं है, अपाहज हैं, तुम्हें अल्लाह ने बीनाई दी, समात दी और बहुत सारी चीजें जो अल्लाह ने तुम्हें दी हैं। अब जब बीवी आएगी तो पता चल जाएगा तुम्हें। ठीक है, जब आएगी तो दिमाग सेट। वो किसी ने अब्बा, एक बेटे ने अब्बा से पूछा, अब्बा ये हर आदमी शादी करके पछताता क्यों है? हर आदमी की ख्वाहिश भी होती है शादी की, मगर करके क्या करता है? पछताता। तो फिर करते क्यों है? जब पछताना ही है तो करते क्यों है? तो अब्बा ने कहा, देखो बेटा, अकल बादाम खाने से नहीं आती, ठोकरे खाने से आती है। सही है? अकल किससे आती है? ठोकरे खाने। खैर जल्दी से 1-2 मिनट में बात समेट के खत्म करूं तो क्या कह रहे हैं, मुझे जेल से निकाला। मिम्बादी अन नज़ग़ शैतान बैनी व बैन इख़वती, जब शैतान ने मेरे और भाइयों के दरमियान बोझ डाल दिया। वजाअबुकुम बिकुम मिनल बदवी, अल्लाह आपको गाँव की जिंदगी से उठा के ले। इससे पता चलता है कि शहर की जिंदगी अल्लाह की नेमत है। देहात की निस्बत शहरों में रहना ये ज्यादा अच्छा काम है, क्योंकि शहर में हर चीज भी मिलेगी और इल्म भी शहर में ज्यादा होता है। दीन दुनिया, अगरचे दुनिया भी है मगर दीन भी ज्यादा है। हाँ, गांव के अपने फजाइल हैं, उसमें सेहत अच्छी होती है, तो तहजीब मगर कहाँ आती है? शहर में आती है। तो और फिर अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, शुक्र अदा कर रहे हैं, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्क, ए मेरे रब तूने हमें बादशाह दी। वअल्लमतनी मिन ताबीरिल अहादीस, तूने एहसान किया, मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म सिखाया। अंता वली फिद दुनिया फातिरस समावाति वल अर्द, तू आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। अंता वली फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया में भी तू मेरा दोस्त और आखिरत में भी तू मेरा दोस्त। अब अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे हैं? इतनी नेमतें की हैं, तवफ़नी मुस्लिमन, तो मुझे फर्माबरदार बना के दुनिया से उठाना। ऐसा ना हो कि मैं इन नेमतों की नाशुक्री कर लूं। पैगंबर को अपने बारे में डर हो रहा है कि कहीं नाशुक्री ना हो जाए। वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन, और नेक लोगों में ही शामिल कर दे मुझे। कितनी तवाज़ो है कि मैं तो एक आम सा मुसलमान हूं और मैं चाहता हूं कि नेक लोगों में मेरा शुमार हो जाए। हमारे यहाँ थोड़ा सा इल्म आ जाए तो पूरा एक नया फिरका बना के सब मुसलमानों पे गुमराही के फतवे लगा देते हैं। ये सारे ऐसे ही हैं। मैं एक नया फिरका लॉन्च कर रहा हूं मुआशरे में, मार्केट में। हमेशा पैगंबरों ने दुआ किया है, अल्लाह जैसे दीगर मुसलमान है तो हमें भी उनमें शामिल कर दे, नेक लोगों में। हालांकि पैगंबर अपने वक्त में सबसे अफजल तरीन मुसलमान होते हैं। तो मैं जल्दी से बात समेटूं, हम होते तो क्या करते? हम कहते अब्बा, जब मिलते हैं ना अब्बा से ठीक, अब्बा से कहते अब्बा कुछ ना पूछो क्या गुजरी, कुछ ना पूछो इन्होंने मरवाया। वो तो इत्तेफाक से कोई काफिला आ गया निकल गया, वरना हम तो, यानी जो नेमतें हो रही हैं वो इत्तेफाक के खाते में डाल दो। इत्तेफाक फाउंडेशन वो एक ऐसे ही एक इत्तेफाक से हो गया कि कुएं से निकल गए थे। और फिर अब्बा मैं जब गुलामों की तरह बाजारों में बिकाऊं, एक इतने ऊंचे खानदान का शहजादा होके किस तरह बाजार में फरोख्त हो रहा हूं। और फिर चलो इत्तेफाक से बादशाह के महल में अच्छा ठिकाना मिल गया, एयर कंडीशन लगा हुआ था, वहां गर्मी शर्मी नहीं थी, लेकिन तोहमत लगा दी। मैं तो बचाऊं गुनाह से और उल्टा मेरे ऊपर तोहमत लग गई।
اور پھر مجھے جیل بھجوا دیا, اور پھر جیل میں میں احسان کر رہا ہوں, خوابوں کی تعبیریں بتا رہا ہوں, پھر بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا. اور جس بندے کو میں نے کہا کہ بادشاہ کو جا کے بتاؤ, وہ کمبخت بھول گیا. اس کمبخت پہ میں نے احسان کیا اور وہ کمبخت بھول گیا. تو یہ تو اللہ کا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, لگ رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے. ہاں اصل میں پھر لہذا فلیتے تعویذ پلیتے آئندہ ایسا نہ ہو ابا. لہذا روحانی علاج والوں سے رابطہ کرو, استخارہ نکلواؤ. کوئی چکر ہے, کوئی بندش ہے, آپ کے ساتھ بھی ایک بیٹا گما پھر دوسرا بھی, چلو ایک گمتا ہے دوسرا بھی گم گیا, یقیناً وہ پڑوسی جو مسور کی دال رکھ کر گئے تھے ہمارے دروازے پر, مجھے تو انہی پہ شک جا. یہ مسلمان کی سوچ بتا رہا ہوں, مجھے تو سارا شک کس پہ جا رہا ہے, انہی پہ جا رہا ہے. مسور کی دال گیٹ پہ رکھ کے چلے جائیں, کسی کو پاگل ہو جائے گا, اس میں پتہ نہیں کیا کر دیا. تو وہ سارا جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ جیل سے پھر نکلا ہی نہیں, پھر اتنے عرصے بعد جا کے نکلا ہوں تو کچھ تھوڑا سکون کا میں نے سانس لیا. پھر ابا اپنا غم سناتے ہیں وہاں بیٹھ کے. تو پیغمبروں کی یہ اللہ نے اتنا بہترین واقعہ بتایا اس سیرت میں, بڑے اچھے اسباب. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غم میں رونا غلط ہے, غم میں انسان روتا بھی ہے, دکھ سنانا بھی جائز ہے. کوئی پریشانی ہے, آپ اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, مگر اللہ سے شکایت کا مطلب اللہ پہ الزامات مت لگاؤ. یہ ہے صبر کا مطلب. غم میں رونے کی بھی اجازت ہے, فنٹر زیادہ بننے کی کوشش, جب آدمی غم میں صبر بہت کرے نا, روئے نہیں, تو اس کا دماغ پہ نقصان ہوتا ہے. نارمل رہنا چاہیے. غم ہے تو ہائے ہوئے بھی ہوگا, تکلیف ہو رہی ہے تو ہائے کرو. حضرت مولانا شلوی تھانوی نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے, اتنا سخت درد ہو رہا ہے مگر او آ ای نہیں کر رہے, ایسے نہ روک کے بیٹھے ہوئے کہ کہیں یہ ثواب میں کمی نہ ہو جائے. بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو تھوڑا آو کر لو یار, اس سے تھوڑا سکون مل جاتا ہے نا انسان کو, سامنے والے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کے پیٹ میں درد ہو. تو یہ صبر کے خلاف نہیں ہے. صبر کے خلاف کیا ہے کہ آپ شریعت کی خلاف ورزی شروع کر دیں. گناہ میں شراب پینا سکون کے لیے لوگ کرتے ہیں, نمازیں چھوڑنا شروع کر دی سکون کے لیے, گھر والوں کو خام خواہ میں مارنا پیٹنا شروع کر دیا, ڈرگس لینا شروع کر دی, یا اللہ پر الزامات کہ یار میں ہی ملا ہوں, یا روحانی والوں کے پاس جانا شروع کر دیا. میں اس کو بھی غلط سمجھتا. تو یہ جو ہے نا اللہ پہ الزامات اور یہ سب چیزیں, یہ ناشکری میں آتی ہیں. باقی ہائے ہوئے اعتدال سے اگر ہو, یعنی کہ مرثیے شروع کر دی آپ نے, پتہ چلا ماتم شروع کر دیے, وہ نہیں. تو اعتدال سے اگر غم ہوتا ہے, جیسے یوسف علیہ السلام بھی تو, یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے نا, روئے وہ بھی تو وہ تو فطرت ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ اسباق پوری طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو عافیت والی زندگی دے, کوئی غم پریشانی ہماری زندگی میں نہ ہو. ہم کمزور ہیں, ہم غموں کا تحمل نہیں کر سکتے. نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی غم مقدر ہے تو پھر اس میں صبر کی توفیق دے.